یا عمر بن عبدالعزیز کے درمیان مقابلہ کر کے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا بخدا، جس گھوڑے کے اوپر امیر معاویہ بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو گرد و غبار ہے اس کے مقابلے بھی کوئی ولی اور بزرگ نہیں کر سکتا۔ وہ درجہ ان کو حاصل ہے صحابیت کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابی ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ اسی واسطے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں حق تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، مگر ہماری زبانیں بند ہیں، کسی بھی صحابی کے شان میں ہم ذرہ برابر گستاخی کا کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے جس سے شبہ بھی ہو سکے، دماغ میں بھی کوئی ایسی بات کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ میں یہ صورت، تو صحابیت کا شرف بڑا شرف ہے اور اس میں سب برابر ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب کیا نام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں اور مثلا سمجھیے کہ ابو ہریرہ کی صحابیت میں کوئی فرق ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اب وہ بات الگ ہے کہ بھئی جس کو جتنا درجہ جتنے زمانہ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، یقیناً اس کو اتنا فیض ملا گا، لیکن شرف صحابیت اس میں تو دونوں برابر ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صاحب صحابہ میں بھی ہر ایک صحابی کو فتویٰ دینے اور ہر ایک صحابی کو جو ہے مسئلہ بتلانے کا حق نہیں تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہاں سے بھی مطلب اقتدا کا آتا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ سب ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا، بلکہ وہاں نفس ہدایت، یعنی یہ کہ یہ اس مقام پر ہیں کہ مقام وہ ہدایت کا ہے، گمراہی کا نہیں ہے۔ کسی صحابی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحابی ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہدایت پر ہیں، لہذا ان کے طریقہ کار کی پیروی کریں گے۔ لیکن جہاں تک مسئلے پوچھنے کا تعلق ہے وہ چند صحابہ تھے، خلفائے راشدین کے علاوہ عبداللہ بن مسعود ہیں، معاذ بن جبل ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور ان میں بھی حالت یہ تھی کہ کہیں مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے اس مسئلے میں ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ایک مسئلہ، تو انہوں نے مسئلہ بتلا دیا۔ عبداللہ بن مسعود وہیں موجود تھے، تو انہوں نے کہا تم یہ مسئلہ بتلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ فرمائیے، تو انہوں نے وہ مسئلہ بتلایا، تو ابو موسیٰ اشعری نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ جب تک کہ یہ ماہر الحبر کا لفظ موجود ہے، الحبر عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جو فن کا ماہر ہو۔ تو ابو موسیٰ اشعری حالانکہ خود ان صحابہ میں ہیں کہ جو فقہائے صحابہ میں سمجھا جاتا ہے، لیکن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب تک یہ حبر موجود ہے مسئلے اسی سے پوچھے جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ بھی انہی صحابہ کو کہ جن کو فقہ کی مہارت تھی انہی کو ترجیح دیتے ہیں اور مسائل کے سلسلے میں ان کو وہ مقام دیتے ہیں کہ صاحب انہی کو فتویٰ دینے کا حق ہے اور انہی کی تقلید اور پیروی ہوگی۔ اس واسطے میں نے عرض کیا کہ دو باتیں ہیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یا تو ان کو مسئلہ صراحتاً معلوم ہو کہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اور یا پھر ان کو اندر یہ مہارت ہو اور ان کی سمجھ اور عقل ایسی ہو کہ قرآن اور حدیث میں غور کر کے وہ مسائل نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ دو باتیں موجود ہوں تب تو ان کی پیروی کی جائے گی، اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو پھر پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے مثال اس شخص کی مثال اس کی کہ جو کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ جو اس کو پکارے کہ جو نہ سنے سوائے پکارنے کے اور آواز دینے کے۔ کیا مطلب؟ مراد یہ سے جانور کہ چوپائے جو ہیں، اب ان کے سامنے آپ اگر تقریر کرنا شروع کریں وہ تقریر نہیں سمجھیں گے، وہ تو صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ چرواہا جو ہے گھاس چرانے والا اس نے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جائیں گے، بس اتنی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے تقریر کرنا شروع کر دیں۔ وہ پکارنے کو سمجھتے ہیں لیکن وہ تقریر کو نہیں سمجھتے۔ تو یہی حالت ان کافروں کی ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ بالکل الفاظ کے معنی اور مطلب نہیں جانتے ہیں، مگر ایسا کہ ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، جانوروں کی طرح سے ہیں کہ ان کے سامنے آپ تقریر کرتے ہیں، ان کے سامنے ہدایت کا مضمون بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے، ایک کان سے نکلی دوسرے سے نکال دی، اس کی گہرائیوں میں جاتے ہی نہیں، اس کا اثر لیتے بھی نہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو ذرا عقل نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ دی تھی، کان دیے تھے، اور اسی طرح سے عقل دی تھی. کیوں دی تھی یہ ساری چیزیں؟ یہ اس واسطے دی تھی کہ ان کا صحیح استعمال ہو اور حق اور باطل کے اندر امتیاز ہو، حق کو قبول کریں، باطل کو ٹکرا دیں. لیکن جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو پھر تو ایسا ہی کہ جیسے بہرا، مثال کے طور پر اب اگر کوئی شخص یہاں سے جا رہا ہو اور وہ اس ٹیبل سے ٹکرا کے گر جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا آنکھیں نہیں تھی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں؟ آنکھیں تو ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں تھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی آنکھیں جب ہیں تو پھر دیکھ کے چلنا چاہیے تھا. دیکھ کے نہ چلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے آنکھوں سے کام نہیں لیا، جیسے وہ آدمی نہیں کام لے سکتا کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ اسی طرح سے مثال کے طور پر اب آپ کسی سے کوئی بات کہیں، وہ نہیں سنی انسنی کر دے، کہنے کا کان نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے کان ہیں؟ لیکن آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جب کان ہیں تو کان کا مصرف کیا ہونا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنو. جب نہیں سن رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کان ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. یہی بات یہ ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ روزی جو کچھ ہم نے تم کو دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ حلال اور پاکیزہ کھانے کے تعلق سے 3 خطاب ہیں. ایک تو جو جہاں سے رکوع شروع ہوا، جہاں سے ہم آج کی تلاوت شروع ہوئی، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ دوسرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور تیسرا خطاب اور جگہ ہے یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو کھاؤ تم حلال اور طیبہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم کے بعد واشکروا للہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب حلال کھانا کھاؤ گے تو اس سے قدرتی طور پر جذبہ پیدا ہوگا اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اور شکر اللہ کا بڑی عبادت ہے، یہی تو عبدیت ہے. مگر ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ صاحب اس میں ہماری ساری محنت کو دخل ہے، ہم نے جاب کی، صبح سے محنت کی، مزدوری کی، اور جب کما کر لا کر ہم کھا رہے ہیں، اس میں کسی کا کیا دخل ہے؟ نہیں، یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. تم نے جو محنت کی ہے اور تمہاری محنت میں تمہاری توانائی، انرجی، ہاتھ اور پاؤں جو کچھ حرکت میں آئے ہیں، اور تمہارے دماغ کی جو صلاحیت اس نے کام کیا، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. ہاتھ پاؤں نہ ہوتے تو پھر دیکھتے کہاں سے چل رہے ہاتھ پاؤں، یا دماغ میں عقل صحیح نہ ہوتی تو پھر دیکھتے کس طرح کام کرتے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، جن نعمتوں کو استعمال کر کے تم نے مزید نعمتیں حاصل کی ہیں. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یہ مطلب کیا ہے؟ تمہیں اپنے عبد ہونے کا اور اس کے خالق اور رازق ہونے کا تم کو اگر احساس ہے تو اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر. اب اس آیت کو لانے دیں، اس لیے کہ اس میں کم سے کم میرا خیال یہ کہ 10 منٹ 15 منٹ لگ جائیں گے آئندہ ہفتے. سورہ البقرہ آیت نمبر 173. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے رکھی ہیں من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے یا جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ اور ناپاکیزہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ ہی بتائیں تو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے۔ اس واسطے آگے کی آیت میں فرماتے ہیں کہ تم پر بس حرام کیا گیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جو وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جس کی تحلیل کی گئی ہو۔ میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، عربی کے لفظ کو میں نے لیا ہے اس لیے کہ میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، سو جو مجبور کر دیا گیا ہے، مجبور ہو گیا کہیں کے لیے؟ اس حرام کھانا کھانے کے لیے، بغاوت کے ارادے سے نہیں اور نہ حد سے بڑھ کر زیادہ کھانے کے ارادے سے، فرمایا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ اچھا صاحب، یہاں بات یہ تھی کہ کچھ جانوروں کو
مشرکین مکہ اپنے ارادے سے، اپنے فعل سے اس کو خاص کر کے اور یوں سمجھا کرتے تھے اب اس کا کھانا حرام ہو گیا، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان مختلف بتوں پر یا مختلف منتوں کے طور پر چھوڑنے میں ان کے نام مختلف تھے۔ قرآن شریف میں ان کا نام بھی آیا، ولا وسیلۃ ولا حام ولا، یہ اس طرح کے الفاظ۔ تو وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب اس کو اللہ کی طرف سے ان کا کھانا حرام ہے۔ کچھ اور چیزوں کو بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا فعل ہے، ہم نے قطعاً حرام نہیں کیا تھا، تم نے حرام کیا اپنے سے۔ اللہ کی طرف سے جو چیز حرام ہے وہ تو یہ ہے۔ اس کی تفصیل سے پہلے میں یہ بھی بتلا دوں کہ اللہ نے کہا تو یہ تھا کہ حلال کھاؤ، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر یہاں اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام کی تعداد کم ہے، حلال کی تعداد زیادہ ہے۔ تو حلال اور حرام جب ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو جب ایک کی کو آپ اسپیسیفائی کر دیں گے، اس کو متعین کر دیں گے، تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اس کی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں، ایک لسٹ دے دی۔ تو حرام کی لسٹ چونکہ کم ہے، چھوٹی ہے، تو لہذا اس کو دے دیا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی حلال ہو گئے۔ تو فرمایا کہ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انما لفظ ہی آتا ہے حصر کے لیے، کہ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، جس کا آپ اردو میں کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو۔ اب میتا کی صورت کیا ہے؟ میتا کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود سے مر گیا۔ اب خود سے مر گیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو جس طرح سورہ المائدہ میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، وہ سب مردار میں آ جاتے ہیں۔ گلا گھونٹ کے مر گیا، مثال کے طور پر رسی کا لپیٹ میں آیا اس کا گلا گھٹ گیا، مر گیا، یہ مردار ہوگا۔ اسی طرح سے والموقوذہ کے معنی یہ ہے کہ ایک جانور دوڑا تو اس کو پتہ نہیں چلا، جا کر کسی پتھر سے چٹان سے ٹکرا گیا، مر گیا، یہ بھی مردار ہوا۔ اسی طرح سے والمتردیہ، کسی اونچی جگہ پہ چل رہا تھا جانور، آگے پتہ نہیں چلا، اس کا پاؤں جو پھسلا دھم سے نیچے کھائی کے اندر گر گیا، مر گیا، یہ بھی مردار ہے۔ اسی طرح سے والنطیحہ، کہ دو جانور آپس میں سینگوں سے لڑ رہے تھے اور ایک نے دوسرے کو جو لہو لہان کر دیا اور ایک کی جان نکل گئی، یہ بھی مردار ہے۔ وما اکل السبع، اسی طرح سے کسی درندے نے کسی جانور کو پھاڑ کھایا تو وہ بھی مردار ہو جائے گا۔ کہیں تم ہاں اس کی جان نکلنے سے پہلے اگر تم نے اس کو ذبح کر دیا تو بات الگ ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ وہ شکاری کتا اور جو ہے باز، اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے، اس کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مردار وہ ہے کہ جو اپنی موت مرا ہو، چاہے وہ یوں کہیے کہ بیمار ہو کر ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ہو، لیکن اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ مردار کہلائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے خون، یہاں الدم جب کہا گیا تو قرآن شریف میں دوسری جگہ چونکہ دم مسفوح کا لفظ آ گیا ہے، لہذا یہاں الدم سے مراد وہی ہے، یعنی بہ جانے والا خون، کہ جب کہیں سے بھی خون نکلنا شروع ہوا، وہ جو خون نکل کر باہر آ رہا ہے یہ الدم المسفوح ہے، یہ ناپاک ہے، یہ اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ لیکن جو اس کے بعد گوشت کو لگا رہ جائے وہ الدم المسفوح نہیں ہے، وہ نہ ناپاک ہے اور نہ اس کی وجہ سے کھانا حرام ہوگا۔ اس واسطے کہ گوشت بھی تو خود ہی خون سے بنا ہے، لیکن خون جو ہے جس کے اوپر خون کا اطلاق ہوتا ہے، بہ جانے والا خون، وہ خون کی شکل میں ہو تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ اب جیسے کلیجی ہے، اس کو بھی حدیث میں کہا گیا کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو جو ہیں وہ خون حلال کیے گئے ہیں۔ تو مردار میں تو وہ جو ہے ٹڈی اور ایک مچھلی، تو مچھلی اور ٹڈی جو ہے اس کا مردار بھی حلال ہے، مگر بشرطے کہ مچھلی خود سے مر کر جو پانی پر نہ آ جائے،
بلکہ یہ کہ اگر اس کو شکار کیا گیا یا جال سے پکڑا گیا اور باہر لایا تو وہ مر گئی، تو یہ مر جانے کے باوجود یہ حلال ہوگی، اس کو مردار نہیں کہیں گے کہ آپ اس کو ذبح کرتے پھریے حلال کرنے کے واسطے، یہ حلال۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ ٹڈی تو معلوم ہے نا بھائی؟ نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں، تو الجراد اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو الجراد والحوت 2 مردار کو فرمایا ہمارے لیے حلال کیا گیا، اور 2 خون کو بھی فرمایا، یعنی مطلب الکبد جو ہے وہ طحان، تو جو کہیے کہ پھیپڑا یا تلی، اور اسی طرح سے یہ جگر، میرے خیال سے تلی اور پھیپڑا یہ 2 جو ہیں یہ خون جمے ہوئے ہیں، فرمایا کہ یہ خون ہونے کے باوجود ہمارے لیے یہ حلال ہے۔ تو الدم المسفوح جو قرآن شریف میں ہے، بہہ جانے والا خون، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اسی طرح سے لحم خنزیر جو ہے، خنزیر کا گوشت، یہاں خنزیر کے گوشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صاحب اور چیزیں حلال ہیں، بلکہ یہ کہ چونکہ گوشت ہی زیادہ استعمال میں آتا ہے، اس واسطے تمام علماء کا کہنا یہی ہے کہ اس واسطے لحم کا لفظ بڑھایا ہے، ورنہ خنزیر کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ نجس العین اس کو کہا گیا، اپنی ذات سے یہ نجس ہے، گندا ہے، اس کا چمڑا، اس کی ہڈی، اس کی رگ پٹھے، اس کے بال، ہر چیز کو ناپاک قرار دیا گیا۔ بالوں کے لیے صرف اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اجازت اگر ملی تو وہ جوتے سینے کے لیے اس زمانے میں خنزیر کے بالوں کو استعمال کیا جاتا تھا، خنزیر کے بال بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو اس کا الٹرنیٹ اس زمانے میں اور کوئی نہیں تھا، تو خنزیر کے بالوں کے سے جو جوتے سیے ہوئے ہوتے تھے وہ زیادہ مضبوط ہوتے تھے، زیادہ دن چلتے تھے، آپ نے اس کی اجازت دی۔ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر چیزیں آ چکی ہیں، لہذا اب خنزیر کا بال بھی اپنی جگہ اسی طرح سے حرام رہے گا جیسے پہلے تھا، اب اسے ایگزمپشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خنزیر کو نجس العین کہا گیا۔ دوسرے مردار میں اور خنزیر میں یہ فرق ہے کہ مردار جانور اس کا گوشت حرام ہوگا، لیکن چمڑے کو اگر رنگ دیا گیا، ٹیننگ کر لی گئی، وہ پھر اس کا استعمال جائز ہے، مردار کا چمڑا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مردار کی ہڈی جو ہے وہ اس کا استعمال صاف سوف کر کے کوئی چیز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، استعمال ہو، لیکن خنزیر کا جو ہے وہ میں نے کہا کہ نجس العین ہے بالاتفاق، تمام علماء، تمام فقہاء اور محدثین کے نزدیک اس کا استعمال کسی طرح جائز نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جس کی تحلیل ہو، میں نے کہا تھا میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اصل میں اہلہ میں تمام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ 2 صورتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جانور کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے، دوسرے کے نام پر ذبح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ذبح کے وقت ہی اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جا رہا ہے، تب بھی وہ حرام ہے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ کے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ذبح کے وقت میں تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، مگر وہ جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے مثال کے طور پر اس کو خاص کر دیا گیا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تب بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر ہوگا۔ اس واسطے اس کا ایک ہی صورت ہے جو مشرکین کرتے تھے کہ اس کا خرید اور فروخت سب ناجائز اور اس کو حلال کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، جو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ اس لیے علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے تو اس جانور کا بیچنا وہ مالک ہے ابھی بھی، جس نے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو چھوڑ رکھا ہے، جس نے چھوڑا وہ ابھی بھی اس کا مالک ہے، وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلا ہے، لہذا وہ اس کو بیچ دے یا خود اگر وہ چاہے اس کو ذبح کرے تو اس کا کھانا پینا سب کے لیے جائز ہے۔ دوسرے آدمی بے شک کہ صاحب وہ بڑا متبرک ہے جانور، تو اس کو متبرک نہ سمجھیں، یہ متبرک ہونے کی کوئی صورت نہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے چھوڑا گیا۔ تو ما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چھوڑا گیا اور ذبح کے وقت میں چاہے اللہ کا نام بھی لیا جائے تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ مالک جو ہے وہ نیت بدل دے یا اس کو بیچ دے تو چونکہ اس کی حیثیت بدل جائے گی پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، فرمایا کہ جو مجبور ہو گیا، مجبور ہونے کے معنی اضطرار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ
یہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نو ادر چوائس، یہ ہے وہ اضطرار۔ اضطرار کے معنی یہ نہیں ہے ذرا سی پریشانی ہوئی فوراً مستر ہو گئے، ہرگز وہ معنی نہیں۔ فمن استر، کیونکہ آگے یہ بات میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آگے جو لفظ آ رہا ہے فمن استر غیر باغ، تو جو مجبور ہو گیا کہیں کے لیے؟ حرام کھانے کے لیے، مطلب یہ جان نکل رہی اور کچھ ہے ہی نہیں جان بچانے کے لیے سوائے حرام کے، تو اب اس کو اجازت ہوگی، مگر کس صورت میں؟ دو قیدیں لگائی ہیں، فرمایا غیر باغن ولا عادن۔ اس کا مطلب غیر باغن کے معنی یہ ہے کہ حکم شرعی کو توڑنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، وہ حرام ہے اس کو حرام ہی سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ حلال ہے، اس کو حرام ہی سمجھنا ہے، تو حکم شرعی کو توڑنے کا جذبہ اور نیت نہیں ہے۔ نمبر ایک ولا عادن، ولا عادن کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ جتنے کی ضرورت ہے اس اضطرار کو، اس مجبوری کو ختم کرنے کے واسطے اتنا ہی استعمال کرے۔ مالکیہ نے اس سے کیا لیا؟ مالکیہ نے ولا عادن کے معنی یہ لیے ہیں کہ بس پیٹ بھر کے کھا لے، لیکن اس کو باقاعدہ بچا کے رکھے گا، ان کا شام بھی تو ہو رہی، تو شام کو کیا کھاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ولا عادن کے معنی تو مالکیہ نے لیے۔ حنفیہ نے اس کے معنی یہ لے اتنی مقدار کھا لے جتنی مقدار کھانے سے اس کی جان بچ جائے، کوئی ضرورت نہیں کہ پیٹ ہی بھرا جائے، تھوڑا سا کھانے سے بھی تو جان بچ سکتی ہے، تو چونکہ وہ حرام ہے بدرجہ مجبوری ہی اس کی اجازت دی گئی، تو اسی مجبوری کے حد تک اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ حنفیہ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ آگے فلا اسم علیہ، اب اس میں بھی غور کیا فقہا نے کہ سوال یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں یہ کھانا حلال ہو گیا یا یوں کہیے کہ حرام ہے مگر حرام کے کھانے کی اجازت دی گئی، فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ تو بعض حضرات کہیں کہ اس کے حق میں حلال ہے، لیکن دوسرے حضرات کہیں نہیں فلا اسم علیہ ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ یہ لفظ اسم جو لایا گیا گناہ نہیں ہے، یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے حرام، مگر حرام کے استعمال کا جو گناہ ہونا چاہیے تھا وہ اس پر نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان دوسرے فقہا کا کہنا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بھئی کیسے ناپیں گے آپ کہ جو قرآن کا منشا ہے کہ فلا باغن ولا عادن اور اس طرح اضطرار، یہ ساری چیزیں یہ کیسے ناپیں گے؟ بھئی اپنی سی احتیاط کر لو، باقی اگر اس کے باوجود بھی اگر کچھ زیادتی ہو گئی فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں، اور اس کی مغفرت فرمانا اس لیے کہ وہ مہربان ہے، غفور الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ہوتا یہ تھا کہ اپنے چڑھاوے اور اپنے ہدیے اور تحفے نہ مارے جائیں، تو وہ علماء جو ہوتے تھے وہ مسائل نہیں بتلاتے تھے۔ یہ آیت خاص طور پر علماء کے لیے بہت ہی ہولناک آیت ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صحیح مسئلے نہیں بتلاتے تھے، کہ صحیح مسئلہ بتلائیں گے عوام ناراض ہو جائیں گے، جب عوام ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے ہدیے تحفے سارے مر جائیں گے، لہذا وہ مسائل کو چھپاتے تھے۔ تو جو جانوروں کا مسئلہ تھا کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے تھے، علماء کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ حرام ہے یہ فعل، لیکن وہ علماء روکتے نہیں تھے اس لیے آیت لائی گئی ہے ان الذین یکتمون، جو لوگ ان احکام کو جن کو اللہ نے کتاب کے اندر اتارا ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا، تھوڑی سی قیمت وہ خریدتے ہیں۔ تھوڑی سی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ ملے تو کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آیا؟ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس حکم شریعت کے مقابلے میں دنیا وہ تھوڑی ہی رہے گی، چاہے وہ کتنی بھی ہو، اپنی حیثیت کے لحاظ سے۔ مقدار کا سوال نہیں، حیثیت کا سوال ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں ان احکام کے بدلے میں ثمن قلیل کو۔ فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں، تو یہ آگ ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہی ہوگا کہ جو کچھ کھا رہے ہیں اس کی شکل قیامت میں کیا ہوگی کہ ان کا پیٹ انگاروں سے بھرا ہوا رہے گا، کہ جو کچھ دنیا میں کھایا وہاں وہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام کرے گا، ناراض رہے گا۔ جب ناراض زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نہیں بات کرتا، یہ مطلب ہے۔
वला युज़क्कीहिम, और ये भी नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को माफ करके पाक साफ कर दे तो अब ठीक हो गए। नहीं, अल्लाह उनको पाक साफ भी नहीं करेगा। मतलब यह है कि उनकी हालत यह होगी कि उनको हर सूरत में अजाब में मुब्तला होना है। यह है वला युज़क्कीहिम के माना, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस वास्ते उलमा की यह जिम्मेदारी है कि जो मसला शरई हो उसको वो बतला दें। हाँ, ये जरूर है कि बतलाना भी वो पत्थर मारने की तरह ना हो, क्योंकि मसला है लिहाजा मैं तो इस तरह तुमको चाहे समझ में आए कि ना समझ में आए, बुरा लगे कि अच्छा लगे, ये बल्कि बतलाया जाए ऐसे अंदाज में कि जिसको बताया जा रहा है उसको समझ में आ जाए, ऐसे तरीके पर बतलाया जाए कि उसकी तबीयत को इत्मीनान हो जाना चाहिए, अमल के ऊपर उसकी तबीयत रागिब हो जाए, ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाना चाहिए। आखिर कुरान शरीफ में ये जो मसाइल हैं, मसाइल की अगर आप फहरिस्त बनाएं जो कुरान शरीफ के अंदर है तो एक सिपारा भी नहीं बन पाएगा। उन अहकाम की अगर आप एक जगह करना चाहें, एक सिपारा पर आधा सिपारा भी नहीं बनने का, हकीकत तो ये। लेकिन ये 30 सिपारे, इतना जखीम कुरान क्या है? ये दरअसल ये तज़कीर है, ये वाज है, ये नसीहत है, और जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनके आगे पीछे आप खास तौर पर देखेंगे कि एक हुक्म दिया गया, फौरन क़यामत का तज़किरा कर दिया। हुक्म दिया जा रहा है, उससे पहले क़यामत का तज़किरा किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल के लिए तबीयत तैयार हो जानी चाहिए। हुक्म तो एक लाइन में दिया जा रहा है और आगे पीछे उसकी तबीयत को तैयार करने के वास्ते एक एक सफ़ा खर्च किया जा रहा है। कुरान जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इतनी रियायत फरमाई है अमल करने के ताल्लुक से लोगों के, तो फिर हम लोगों को भी तो उसकी रियायत करनी चाहिए। इस वास्ते मसला छुपाया तो ना जाए, मसला तो साफ बयान किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ इस अंदाज में नहीं कि लोगों में नफरत पैदा हो जाए, लोगों के अंदर जिद पैदा हो जाए। समझ में आया? वो अमल भी करना चाहते तो अमल आइंदा फैसला करने के नहीं करना है। वो अंदाज बयान अच्छा होना चाहिए, तो वो जरूरी है, मगर मसाइल जरूर बयान होने चाहिए। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालता बिल-हुदा, क्योंकि ये खतरनाक फेल है। तो जाहिल बेचारे बेशक अगर वो गलतियां करेंगे, गलती है फिर भी, लेकिन एक आलिम अगर गलती कर रहा है उसके पास क्या ताबील की सूरत है? जाहिल तो कह देगा अल्लाह में मुझे मसला ही मालूम नहीं था, कह सकते, समझ में आया? लेकिन आलिम क्या कहेगा? इस वास्ते इनकी तबाही जो है ज्यादा है बनिस्बत जाहिल के। तो ये मतलब नहीं कि अच्छा तो फिर जाहिल ही अच्छे, फिर भाई समझ में आया? वो माना हरगिज़ नहीं। इसलिए आलिम ही अच्छा रहेगा, जाहिल अच्छा नहीं होगा। मगर मैं ये कह रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पर आप अब दुनिया में जो कुछ आप सीखते हैं तो कानून है, लॉ है, वो आप सीखते हैं कि नहीं सीखते? आप बैरिस्टर और अटर्नी बनते हैं कि नहीं बनते? कोई यूं नहीं कहता नहीं नहीं भाई कानून मत सीखो तो अच्छा रहेगा, जज के पास जाकर कह देंगे हमको कानून मालूम नहीं था। ये कोई नहीं करेगा। कानून को सीखना अच्छा है, और क्यों सीखा जाता है? ताकि उस पर अमल किया जाए और अमल कराया जाए। इसी तरह से शरीयत का मामला है कि कानून शरीयत का इल्म हासिल करना चाहिए। जो नहीं करेगा इसका माना यह है कि कानून शरीयत को उसने रहमत नहीं समझा, रहमत समझा है। अगर रहमत समझेगा तो फिर उसको सीखेगा भी, उस पर अमल भी करेगा। यह ऐसा ही है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स बीमार हो, अब बीमार हो जाए तो उसके लिए दवा जो है डॉक्टर की दी हुई वो रहमत है, समझ आया? तो हिंदी की चिंदी करके पूछेगा डॉक्टर साहब से 10-10 मरतबा, डॉक्टर साहब जरा फिर से बताइएगा मैं किस तरह इस्तेमाल करूं, 2 मरतबा खाऊं 3 मरतबा खाऊं, अगर 2 खा लूं मैं ये टैबलेट तो क्या नुकसान तो नहीं हो जाएगा, अगर एक दफा छोड़ दूं तो नुकसान? ये सारी बात क्यों पूछता है? इसलिए कि वो दवा को अपने हक में रहमत समझ रहा है, हालांकि कड़वी दवा है, समझ में आया? साइड इफेक्ट का भी खतरा है, मगर इसके बावजूद वो जो है दवा को जहमत नहीं समझता, रहमत समझ रहा है। इसलिए शरीयत को जिन लोगों ने रहमत समझा है और समझना चाहिए, वो उसका इल्म हासिल करना चाहेंगे और हासिल करना चाहिए। जिन्होंने ज़हमत समझी वो बेशक वो जाने। तो फरमाया कि उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालता बिल-हुदा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीदा है। मालूम हुआ कि खरीदने की चीज, खरीदना का मतलब क्या होता है कि कोई आप तकलीफ उठाकर कोई चीज हासिल करें, भले ही अगर आप आपको उसके लिए खर्च करना पड़े, खर्च करें, तो यह है खरीदना। तो मेहनत करके हासिल करना, कुछ खर्च करके कोई चीज लेना, यह अगर हो सकता है तो यह हिदायत तो हो सकता है, गुमराही नहीं होनी चाहिए। मगर इन्होंने उल्टा किया
کہ ساری محنت جو کی ہے وہ گمراہی کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کی. ہدایت کو تو چھوڑ دیا انہوں نے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، فرمایا کس قدر صبر کرنے والے ہوں گے یہ جہنم کی آگ پہ. حالانکہ جہنم کی آگ پہ تو صبر نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو گھبراہٹ ہونی چاہیے. فرمایا فما اصبرهم علی النار، کیسا حوصلہ ہے ان کا کہ جہنم کی آگ میں جلنے کو تیار ہیں. یہ ہے تو اس سے معلوم ہے ہولناکی اور ایسے لوگوں کی بدبختی اور سرکشی کی طرف متوجہ کرنا ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس واسطے دیا جائے گا کہ اللہ میاں نے اپنے حق کو بتلانے میں اور اس کو واضح کرنے میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. کیا پھر بہانہ ہے تمہارے پاس کہ جس کو پیش کر کے اپنی جان بچا سکو گے؟ اس لیے فرمایا یہ اس واسطے کہ اللہ نے کتاب کو اتار دیا ہے. اور یہاں کمال ہے قرآن شریف کے الفاظ کا، یہاں لفظ لائے نزلہ، اتارنے کے لیے دو یہ لفظ ہے نزول، نون زے اور لام، یہ دو باب سے آتا ہے. نزلہ کے معنی تو ہے اترنا، اور اتارنے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. باب افعال سے آتا ہے اور ایک باب تفعیل سے آتا ہے. قرآن شریف کے اتارنے کے تعلق سے دونوں ہی لفظ آئے ہیں. انزال بھی آیا ہے اور تنزیل بھی آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں. اور وننزل من القرآن ما هو شفاء، تنزیل ہے. یہ انزال کے معنی تو ہیں کسی چیز کو دفعتاً اتار دینا. یہ ہے جو بھی چیز ہے اس کو نیچے اتار دیا، یہ تو ہے انزال. تو ایک ہی دم کسی چیز کو اتار دینا اس کو انزال کہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اتارنا اس کو تنزیل کہا جاتا ہے. قرآن شریف کے اندر دونوں باتیں پائی گئی ہیں کہ لوح محفوظ سے ایک دم اتار دیا گیا. اسی واسطے جہاں شب قدر کا تذکرہ ہے وہاں انزال نہ ہے کہ ہم نے اس کو اتار دیا شب قدر میں. تمہارا تھوڑا تھوڑا نہیں اترا تھا شب قدر میں، شب قدر کے اندر ایک دم اتار دیا گیا تھا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو وہاں تنزیل ہوئی ہے. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی طرح سے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو وہاں نزلنا کا لفظ ہے، ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا کیوں ہوا ہے؟ ظالموں نے اس زمانے میں اور کوئی اعتراض نہیں تو یہی اعتراض جڑا تھا کہ صاحب یہ اللہ میاں کی کتاب کیسی ہے کہ 4 آیتیں آج سنا دیں، 10 دن کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آیا تو 4 آیتیں پھر سنا دی. اللہ میاں کو کیا ضرورت پڑی تھوڑا تھوڑا کر اس طرح سے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی کتاب اترنی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ کتاب اتر گئی تھی، ایسے کیوں نہیں لاتے کتاب؟ اس کا جواب قرآن شریف میں دیا گیا تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے یہ قرآن کو آہستہ آہستہ اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہارے دل میں وہ جمتا چلا جائے. سمجھ میں آیا؟ ایک دم اتار لیتے تو یوں پتہ نہ چلتا یہ جو آیت اتری ہے اس میں جو حکم آ رہا ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا کیسے، اس کا نفاذ ہوگا کیسے. واقعہ جب سامنے آیا اور اس کے آیت آئی تو واقعہ سامنے، حکم سامنے ہے، اس کا اپلیکیشن جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر یاد کرنے میں بھی آسانی. کسی بچے کو آپ دے دیجیے پورا قرآن شریف، جا کے یاد کر کے مجھے پورا سنا دینا، کہاں سے ہوگا؟ یہ نہیں ہوتا. بلکہ وہ جو استاد جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ بھائی یہ تم ایک رکو یاد کرو، ایک رکو سنا دینا، جب وہ یاد ہو جائے گا تو پھر دوسرا رکو جا کے یاد کرنا، پھر وہ سنا دینا. تو یاد کرنے کے لحاظ سے بھی اور سمجھنے کے لحاظ سے بھی تنزیل جو ہے وہ بہترین صورت ہے انزال کے مقابلے میں. تو اس لیے یہاں لفظ کیا لائے ہیں؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ میاں نے تو کتاب کو اتارا اور اس طرح اتارا آہستہ آہستہ کہ تمہارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تمہارے بھیجے میں اتر جائے. ایک دفعہ اتار دیتے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کمال قرآن شریف کا کہ کس لفظ کو کس طرح کہاں لا جانا چاہیے اور اس سے کیا فائدہ نکلتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اب قرآن کی اس شان کے باوجود اور اس طرح اترنے کے باوجود جو قرآن میں اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور کے اختلاف میں چلے گئے ہیں. شقاق کہتے ہیں پھٹنے کو. جیسے یہ تختہ ہے یہ پھٹ گیا، زمین ہے یہ پھٹ گئی، اس کو شق. تو معلوم ہوا کہ دور کے اختلاف میں اور پھٹن میں یہی لوگ مبتلا. مطلب یہ سبب یہ ہیں
اس اختلاف کے سبب آپ نہیں، کیونکہ الزام دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارے صاحب ان کی وجہ سے گھر کے گھر جو ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، بھلا بتائیے کون سی اچھی بات ہے؟ اتفاق اتحاد تو اچھی چیز تھی، ان حضرت کی برکت سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سبب ان ٹوٹ پھوٹ کا پیغمبر کبھی نہیں ہوتا، بلکہ تم لوگ جو پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہو اور اس کی وجہ سے اختلاف ہے، تو اختلاف اور پھوٹ کے سبب تم ہو نہ کہ پیغمبر، ورنہ دنیا میں حق کبھی نہ آئے اگر یہ ڈرتے رہیں گے کہ اختلاف نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے۔ تو اس واسطے حق کے لیے جو ہے وہ اگر اختلاف بھی کرنا پڑے بالکل صحیح ہے، لیکن باطل کے لیے اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ باطل کے لیے اختلاف کر رہے تھے اور صحابہ حق کے لیے اختلاف کر رہے تھے۔ تو اس واسطے نہ ہر جگہ اتفاق اچھا ہے اور نہ ہر جگہ اختلاف برا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اگر ہر جگہ اتفاق برا ہوتا تو چوروں کا اتفاق بہت اچھا ہوتا، سمجھ میں آیا؟ تو چور اگر اختلاف کرنے لگ جائیں تو چوری نہیں ہوگی، وہ اتفاق کریں گے تو چوری ہوگی، تو کہ یہ اتفاق اچھا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس اتفاق کو اتحاد کو اچھا کبھی نہیں کہیں گے۔ تو حق کے لیے جو ہے وہ اتحاد بھی اچھا ہے اور حق کے لیے اختلاف بھی اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں، یہاں کتاب سے الکتاب سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اندر جن مسائل کی تصریح کر دی گئی ہے ان میں پھر کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے۔ جو اختلاف کرے گا وہ یقیناً اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہاں، جو قرآن شریف کے اندر جن مسائل کی تصریح وضاحت نہیں ہے اور وہ اس میں مزید وضاحت جو ہے اس کی ضرورت تھی جو بعد میں ہوئی، وہ مسئلہ الگ ہے، اس کی وجہ سے اگر اختلاف ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن جو مسئلہ قرآن شریف کے اندر وضاحت سے آ گیا ہے اس میں اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن شریف کے عظیم صورتوں میں ہے، اور صورتوں میں بھی احکام اور مسائل آئے ہیں، لیکن یہ اس لحاظ سے عظیم الشان صورت ہے کہ اس میں اور صورتوں کے مقابلے میں مثالیں بھی زیادہ ہیں، اور صورتوں کے مقابلے میں اس میں گویا یوں کہیے تذکیر جو ہے، نصیحت کرنا، اور نصیحت کرنے کی جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ قرآن شریف میں تذکیر جو ہے وہ 3 چیزوں سے کی گئی، یعنی کوئی ذریعہ بنے گا نا، ریفرنس کسی چیز کو ریفرنس میں پیش کر کے نصیحت کرنا جس کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر میں کہوں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، دیکھتے نہیں وہ فلانے کا بیٹا کتنا اچھا تھا، سمجھ میں آیا؟ کتنے اس کو پرائز ملے، دیکھتے نہیں فلانے کا بیٹا جو ہے اس نے کچھ نہیں کر کے دیا، کیا ہو رہا ہے اس کا اثر۔ یہ تذکیر کے واسطے یہ ریفرنس دیا جا رہا ہے، تو قرآن شریف پہ ریفرنس دیتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تذکیر جو ہے قرآن میں وہ یا تو تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی جو ہسٹری جو ہے قوموں کی، ان ہسٹری کو قرآن پیش کرتا ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم موسیٰ ہے، یہ سارے واقعات قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ کوئی ہسٹری کی بک تھوڑے ہی ہے، بلکہ وہ اس کو نصیحت کے لیے لاتا ہے کہ ماضی کے آئینے میں تم اپنے مستقبل کو درست کرنے کی فکر کر لو۔ اس لیے جو ہے یہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ ایک ہے تذکیر بانعم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کو بتلاتے ہیں، ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، ہم نے تم کو جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، ہم نے تمہارے لیے آسمان بنایا، ہم نے تمہارے لیے زمین بنائی، ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی، تمہاری خدمت پر ان چیزوں کو لگا دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ نعمتیں اللہ کی۔ تو یہ تذکیر بانعم اللہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کو ریفرنس میں پیش کر کے نصیحت کرتے ہیں۔ ایک ہے التذکیر بالموت و بما بعد الموت، یعنی موت کا حوالہ دے کر کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، مثلا ہر ایک کو مرنا ہے، اب اس کے بعد کیوں؟ تاکہ تم کو تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے، اب جو جہنم سے دور کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اس طرح کی جو بھی آیت ہے۔ تو التذکیر بالموت و بما بعد الموت، جہنم میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، حساب و کتاب کس طرح ہوگا، یہ ساری چیز۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی خیر
عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا۔ ہول جائے آدمی اگر ذرا بھی اس کے دل میں خوف ہے۔ تو اس سے اس طرح کی جو آیتیں ہیں کہ موت یا بعد الموت کی، اس کے ذریعے سے نصیحت کی گئی۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تذکیر کے جتنے بھی جو صورتیں ہیں وہ ساری آئی ہیں۔ اسی طرح سے اور صورتوں کے مقابلے میں یہاں احکام بھی زیادہ آئے ہیں، تو اس لحاظ سے بڑی جامع سورہ ہے سورۃ البقرہ۔ اور دوسری عجیب بات کیا ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آ کر کے تقریباً یہ آدھی سورہ مکمل ہو رہی ہے، اس لیے کہ 2.5 سپارے کے لگ بھگ 2.5 سپارے کے بقدر یہ سورہ ہے، تو 1.25 سپارہ یہاں پورا ہو رہا ہے، تو تقریباً آدھی سورت یہاں پوری ہو رہی۔ تو یہ پہلے کا نصف یہ آدھی سورت جو ہے، اس میں زیادہ جو ہے خطاب روئے سخن جو ہے وہ ہے غیر مسلموں کی طرف زیادہ، کہیں کہیں مسلمانوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ اب آگے کی جو نصف ہے اس میں زیادہ خطاب جو ہے مؤمنین کو ہے، کہیں کہیں غیر مسلموں کو بھی خطاب کیا گیا ہے، اس طرح سے تقسیم کی۔ اسی واسطے سورہ بقرہ کا بالکل جہاں شروع ہے وہاں کیا ہے، وہاں فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ کی بات کس سے کی جائے گی؟ سمجھ میں آیا؟ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ کی بات انہی کے سامنے لائی جائے گی۔ تو غیر مسلم چونکہ اس حصے میں مخاطب ہیں، بات کو وہاں سے شروع کیا گیا۔